قرآن کریم نے 700 سے زیادہ بار 736 یا 732 بار بلا واسطہ اور بالواسطہ ذکر کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. حضور کی زمانے میں کہ آپ کانا یذکر علی کل احیان، آپ ہر حال میں ذکر کرتے، آپ کا کوئی لمحہ ذکر سے خالی نہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ جب حضور کی توجہ اور حضور کے ساتھ رابطہ ہوا صحابہ کا، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جب انہوں نے قرآن سنا تو کھال سے لے کر نہاں خانے دل تک ان کا ذاکر ہو گیا. ہر عبادت کے اصول مقرر ہیں کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزہ اس حدود و قیود مقرر ہے، ذکر کی کوئی حد نہیں. کس سال میں ہو، کہاں ہو، ذکر کرتے ہو. کہاں تھی بخاری شریف اور مسلم شریف اور حدیث کی کتابیں حضور کے عہد میں؟ یہ تو 3 صدی کے بعد بنی. بالکل صحیح. کیوں بنی؟ انہی علوم کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ذرائع ہیں. صحیح. یہ مدارس ہوتے تھے عہد نبوی میں؟ کوئی نہیں تھا دینی مدرسہ. صحیح. کیوں بن گئے؟ انہی علوم کو حاصل. تو یہ وسائل ہیں. وسائل عہد کے ساتھ، وقت کے ساتھ بدلتے رہتے. لطائف مراقبات یہ وسائل ہیں، یہ ذرائع ہیں. ذرائع وقت کی ضرورت کے ساتھ اس فن کے ماہر ترتیب دیتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی سے یہ نعمت نصیب ہو. سبحان اللہ. تو ذرائع پر بحث نہیں کی جاتی، بحث اصول پر ہوتی. صحیح. نہیں ویسا قضیت الصلاۃ فانتشروا وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا. جب نماز ختم کر چکو، زمین پر پھیل جاؤ، اپنی روزی تلاش کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. نماز تو ختم ہوگی، پھر یہ ذکر کون سا ہے؟ بالکل صحیح. بالکل. جہاد افضل ترین کام ہے، ذکر ہے اللہ کا وہ بھی. لیکن اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کسی سے مقابلہ دشمن سے آ جائے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا، وہاں بھی ذکر کثرت سے کرتے ہو. سبحان اللہ. وہ بھائی ذکر کا تو الگ ہر جگہ حکم ہے. ٹھیک ہے، جو کام آپ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں اس میں اللہ کی یاد موجود ہے، یہ عملاً ذکر ہے. صحیح. آپ عبادت کرتے ہیں، یہ بھی زبانی پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یہ لسانی ذکر ہے، زبان کا ذکر. عمل کرتے ہیں، عمل کا ذکر ہے، زبان کا ذکر ہے. لیکن قرآن پھر کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یقیناً نماز برائی بے حیائی سے روک دیتی ہے. تو کیا نماز تو ذکر الہی ہے نا؟ بالکل ہے. عملاً ذکر ہے، زبانی ذکر بھی ہے، دو آگے. لیکن کوئی تیسرا بھی ہے، ولذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے، وہ الگ ہے. سبحان اللہ.